اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں رانچو کی دعوت کو مسترد کر دوں، انہیں اس کے پیچھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ مجھے ان بزرگوں کو مطمئن کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل بات یہ تھی پروفیسر کہ ایک طویل عرصے سے میں خاموشی اور سکون کی زندگی گزارتا چلا آیا تھا۔ چند ماہ پہلے سارو پر رانچو کے حملے میں مجھے کچھ ہاتھ پیر سیدھے کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس کے بعد پھر وہی زندگی کی یکسانیت شروع ہو گئی تھی۔ سارو میں رہتے رہتے میں ایک تسلسل کی زندگی گزار چکا تھا۔ جو بستی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا تھا، اب ایک چھوٹی سی ترقی یافتہ اور خوشحال ریاست کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس کے پاس وسیع وسائل موجود تھے۔ میری دونوں بیویاں عرصہ ہوا مر چکی تھیں، اور سارو کی تمام جوان عورتیں میرے سامنے کی پیدائش تھیں، اور بستی کے رشتے سے گویا میری وہ بچیاں تھیں۔ بہت دنوں سے مجھے جن سے لطیف کی طلب ستا رہی تھی، اور میں بستی سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے دانش مندوں کی اس رائے سے پورا اتفاق تھا کہ رانچو کی دعوت کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہے۔ لیکن پروفیسر، اگر کوئی شخص خود ہی سازش کا شکار ہونا چاہے تو بھلا اسے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے سارو کے لوگوں کو سمجھایا کہ کسی کی دعوت کو مسترد کرنا آداب انسانی کے خلاف ہے، اور خود رانچو کے ایلچی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بستی والوں نے بہت چاہا کہ میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بطور محافظ لے لوں، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ جب ایلچی کے ساتھ سارو سے روانہ ہوا اور ہم لوگ کافی دور نکل آئے تو راستے میں ہمیں 2 گھڑ سوار ملے۔ انہوں نے ایلچی سے گفتگو کی۔ ایلچی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ رانچو کے ملازمین خاص ہیں، اور اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں کہ آیا میں نے رانچو کی دعوت قبول کر لی ہے، تاکہ یہ ہم سے پہلے اشمارا پہنچ کر رانچو کو ہماری روانگی کی اطلاع دے سکیں۔ کئی دن کی مسافت کے بعد ہم اشمارا پہنچ گئے۔ اشمارا کی جاگیر میں میرا شایان شان خیر مقدم کیا گیا۔ رانچو نے خود ایک منزل پہلے آ کر میرا استقبال کیا اور مجھے ساتھ لے کر اپنی جاگیر میں چلا گیا۔ اس کا علاقہ کافی خوبصورت اور زرخیز تھا، اور اس کے مکانوں کی تعمیر میں مشرقی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رانچو کی ماں ایک مشرقی عورت تھی، اور رانچو نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مشرق ہی میں گزارا تھا۔ رانچو کا محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ اس کی آراستگی میں اعلیٰ ذوق اور نفاست کا ثبوت دیا گیا تھا۔ مجھے جگہ جگہ حسین اور نازک اندام کنیزیں نظر آئیں، جو مسکرا کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ نہایت نفیس قسم کے قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے، اور لکڑیوں کی منقش میزیں اور کرسیاں موجود تھیں۔ بستر نہایت آرام دہ اور قیمتی تھا، اور جا بجا میزوں پر قیمتی گلدان سجے ہوئے تھے جن میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے اشمارا کے محل کی اس شان و شوکت کا سارو کی بستی سے مقابلہ کیا تو مجھے واضح فرق نظر آیا۔ سارو میں زندگی سادہ اور ہر قسم کے تکلف اور تصنع سے آزاد تھی۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ سارو کی بنیاد جن ہاتھوں نے رکھی تھی وہ غریب اور جفاک کش ہاتھ تھے، اور انہوں نے ساری اپنی توجہ اجتماعی خوشحالی پر صرف کی، نہ کہ انفرادی دولت پر۔ سارو میں رانچو کے محل جیسا کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ بستی کے لوگوں کو سادہ طرز زندگی اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی، اور ابتدا ہی سے اس شان و شوکت اور تمطراق سے دور رہے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد عیش و طرب کا یہ ماحول میری زندگی میں ایک بار پھر داخل ہو گیا تھا۔ میرے میزبان میرے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ رانچو کی آنکھیں کسی اندرونی جذبے کے تحت چمک رہی تھی۔ وہ جس انداز میں میری آؤ بھگت کر رہا تھا، اس میں اپنائیت تو تھی، لیکن کسی مکاری کا بھی دخل تھا۔ میں اس کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹ گیا جو میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے طویل سفر طے کیا تھا، اور ابھی کا آرام دہ بستر میری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور ایک آفتے جام لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نہایت حسین کنیز تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بے باکی اور بے حجابی تھی۔ وہ ایک ادا سے آ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس نے جام کو میز پر رکھ دیا۔ میں اشمارا کی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب عورت ہوں جسے رانچو نے تمہاری خدمت پر مامور کیا ہے سردار، اس نے جام بھرتے ہوئے کہا۔ اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں تم لوگوں کا مہمان ہوں اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا میزبانوں کا فرض ہے۔ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن تم جیسے مہمان کی میزبانی کا شرف مجھے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ دوسرے دن رات کو کھانے کے بعد ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کا جشن تھا۔ جشن میں رانچو کے علاوہ اشمارا کے بہت سے بڑے بڑے سردار اور فوجی انتظامی افسر شریک تھے۔ قالینوں کے فرش پر جا بجا کشتیوں میں پھل اور میوے رکھے ہوئے تھے،
اور خوبصورت کنیزیں جام بھر بھر کر مہمانوں کو پیش کر رہی تھی۔ جشن کی جگہ سے کوئی آدھے فرلانگ کے فاصلے پر گھاس پھوس کی بہت سی خوبصورت اور گول کٹھیاں بنائی گئی تھی جنہیں رنگین پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ گول گول کٹھیاں بے حد نیچی تھیں اور ان میں انسان پورے قد سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ابھی تک ان سجی سجائی اور خوبصورت کٹھیاؤں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جشن کے دوران یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رقص جب عروج پر پہنچا تو مجھے مرسلہ ایک کٹھیا میں لے گئی۔ کٹھیا اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی اور اس میں صرف ایک بستر تھا، نرم اور آرام دہ بستر جو زمین پر بچھا ہوا تھا۔ کٹھیا اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں ایک سے زیادہ بستر کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے کٹھیا کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایک کونے میں شمع دان رکھا ہوا تھا جس پر ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی کٹھیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کٹھیا میں اور کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ خوش نصیبی ایک بار پھر میرے ساتھ ہے، مرسلہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ رانچو نے مجھے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ میں تمہیں اس کٹھیا میں لاؤں کیونکہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو۔ میں اشمارا کی سب سے زیادہ حسین عورت ہوں۔ رانچو کیوں چاہتا تھا کہ تم مجھے اس کٹھیا میں لاؤ؟ میں نے پوچھا۔ یہ کٹھیاں صرف تمہاری آمد کی خوشی میں بنائی گئی ہیں۔ یہ ترب گاہیں آج کی رات کے جشن کے لیے خاص طور سے تیار کی گئی ہیں۔ نہ جانے کس وقت میں اور مرسلہ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ اچانک غیر معمولی گرمی اور تپش کے احساس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میرے حیران آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھاس پھوس کی بنی ہوئی خوبصورت اور مرصع جھونپڑی کو چاروں طرف سے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اونچے اونچے اور بلند شعلوں کا ایک حلقہ ہمارے گرد قائم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں شعلوں کے حصار میں تھے اور اسی عالم میں مرسلہ نے رک رک کر مجھ سے کہا، مجھے تمہارے ساتھ مر کر دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے سردار ساروم۔ تم سے جدائی کا تصور بھی محال تھا۔ میں رانچو کی وفادار تھی اور اس کی سب سے زیادہ دل پسند کنیز۔ وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن میں نے خود کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ رانچو تمہیں جلانے کا تہیہ کر چکا تھا، مجھ سے روک نہیں سکتی تھی، اور اگر میں تمہیں پہلے سے بتا دیتی تو یہ اپنے لوگوں سے غداری ہوتی۔ میں تمہارے ساتھ مر رہی ہوں ساروم، میں تمہارے ساتھ مر رہی ہوں۔ میں نے اپنے لوگوں سے غداری نہیں کی، میں نے رانچو کی حکم عدولی بھی نہیں کی، اور میں نے اپنے دل کی مراد بھی پالی۔ اور اس کے ساتھ ہی شعلے اس کے جسم کو بری طرح چاٹنے لگے، وہی حسین جسم جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ مرسلہ کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں اور میں پروفیسر گویا ایک مدت کا پیاسا باران رحمت کے لطیف زندگی بخش چھینٹوں سے اپنے جسم کے ایک ایک مسام کو تر کرنے لگا۔ آگ کے شعلے میرے رگے پہ میں سرایت کر رہے تھے اور میرے وجود کو ایک نئی توانائی، ایک نئی قوت بخش رہے تھے۔ میں کبھی آگ میں لوٹنے لگتا تاکہ جسم کا کوئی حصہ حرارت سے خالی نہ رہ جائے، کبھی کھڑا ہو کر شعلوں سے ہم آغوش ہو جاتا۔ میرا رواں رواں ایک جانے پہچانے احساس مسرت سے سرشار تھا۔ یقیناً انہوں نے جھونپڑی کی گھاس پھوس میں کچھ ایسے کیمیاوی مادے استعمال کیے تھے جسے معمول سے زیادہ دیر تک جلتا رہنے تھے۔ میرے ساتھ ہی غسل کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ مجھے مرسلہ کی نہ وقت موت کا افسوس تھا۔ وہ بھی نوجوان تھی اور اس کے سامنے زندگی کا وسیع شب و روز پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھ سے اس کی ملاقات اس کے لیے پیام مرگ ثابت ہوئی۔ عجیب لڑکی تھی پروفیسر، بیک وقت دو کشتیوں میں سفر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے غداری کے مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اور میرا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنی دانست میں وہ عدم کے سفر میں میری ہمراہی تھی، لیکن اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اسے یہ سفر تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب آگ کے شعلے بالکل سرد ہو گئے اور مرسلہ کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو کر خاک کا ڈھیر بن گیا اور جھونپڑی کی جگہ خاک کے سوا کچھ باقی نہ رہا اور دھوئیں کے گہرے سیاہ بادل چھٹ گئے، تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ جشن گاہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ چند کتے کھانے پینے کی بچی کچی اشیاؤں پر آپس میں چھینا چھپٹی کر رہے تھے۔ باقی ساری کٹیاں خالی اور ویران پڑی ہوئی تھی اور میں تنہا رات کے سناٹے، ویرانی اور اندھیرے میں راکھ کے ڈھیر کے درمیان سونے کے ایک ستون کی مانند کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دور دور تک اپنی نظریں دوڑائیں۔ رانچو کے محل میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ بستی کے باقی تمام مکانوں میں اندھیرا پڑا تھا۔ بات اتنی صاف تھی پروفیسر کہ اسے سمجھ نکلی دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ رانچو میری تلوار کے جوہر دیکھ چکا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کھلے مقابلے میں ایک لشکر بھی مجھ پر غالب نہیں آ سکے گا۔ تاہم وہ مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو معاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کے مکار ذہن نے اپنی شکست کا فوراً ہی ایک سازشی منصوبہ بنا لیا تھا
जिसका थोड़ा बहुत अंदाजा मैं कर सकता था। उसने मुझे मारने के लिए अपने महल की सबसे ज्यादा दिलनवाज कनीज को भी कुर्बान कर दिया। मुझे रांचो के इस तर्ज अमल पर सख्त गुस्सा आया। मैं अगर चाहता तो उसके जवाब में अशमारा के एक एक घर को राख का ढेर बना सकता था, लेकिन यह मेरा मनसब नहीं था। मैं तो दरगुजर करने वाला था। मैं तो लोगों को बहालते मजबूरी सिर्फ उस वक्त सजा देता था जब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा कार बाकी न रहे। चुनांचे मैंने फैसला किया प्रोफेसर के रात के इस मुहिब सन्नाटे में, जबकि ये तमाम लोग इस यकीन के साथ यहाँ से चले गए हैं कि सुबह उन्हें जली हुई हड्डियाँ इस जगह से दस्तयाब होंगी, यहाँ से चला जाऊं और इन्हें इस खुशफहमी का शिकार रहने दूं कि वो मुझे हलाक कर चुके हैं। कम से कम कुछ अरसा तक तो इनकी ये गलत फहमी कायम रह सकती थी, उस वक्त तक जब तक कि इन्हें किसी जरिए से मेरे जिंदा होने की इत्तला न मिल जाती। मैंने अपने जिस्म को झटकर राख झाड़ी, बालों को साफ किया और गर्म गर्म राख पर पांव रखता आगे बढ़ा, लेकिन फौरन एक ख्याल ने मेरे कदम रोक लिए। सुबह को जब ये लोग यहाँ आएंगे और इन्हें एक ही इंसानी जिस्म की जली हुई हड्डियां मिलेंगी तो शायद इनके दिल में यह ख्याल आए कि मैं किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया हूँ। चुनाचे बेहतर ये होगा कि इन्हें कोई इंसानी हड्डी ना मिले और वो यही समझें कि आग की शिद्दत से सारी हड्डियां जलकर राख हो गई। चुनाचे मैंने मरसला के जिस्म की बची कुछ हड्डियां भी साथ लीं और वहां से चल दिया। मैं वापस सारो जा रहा था। तकरीबन सारी रात सफर करने के बाद मुझे एक नदी मिली। मैंने मरसला के बदन की हड्डियां इस नदी में बहा दी और फरहत बख्श पानी में उतर गया। नदी का पानी बेहद साफ, शफाफ और ठंडा था और उसने मेरे जिस्म को एक नई ताजगी बख्श दी। जरा गौर करो प्रोफेसर, किस कदर अजीब अंदाज था। मैंने आग में गुस्ल किया और अब मैं पानी में गुस्ल कर रहा था। मैं बड़ी देर तक नहाता रहा और मेरे मसामों में जमा हुआ राख का मैल एकदम साफ हो गया। मेरी जिल्द कुंदन की तरह चमकने लगी। मेरा रंग खूब निखर आया था। मैं अपने आप को देखकर खुद ब खुद मुस्कुरा पड़ा। कितना अजीब था मैं। आग भी मेरी जिंदगी थी और पानी भी। आग मुझे हरारत और जिंदगी और तवानाई बख्शती थी और पानी मुझे फरहत और ताजगी बख्शता था। दोनों मेरे लिए जिंदगी की अलामत थे। मेरे रास्ते में यही सोच रहा था कि रांशो और उसके साथी जब सुबह को आएंगे और मेरा और मरसला का नामो निशान भी न पाएंगे तो इन्हें काफी यकीन हो जाएगा कि वो मुझे हलाक करने में कामयाब हो गए हैं। रांशो के दिल को इससे कितनी तकवीयत पहुंचेगी, हालांकि असल सूरत हाल इससे थोड़ी मुख्तलिफ थी। रांशो मुझे उस शख्स का बेटा समझ रहा था जिसने उसके बाप को हलाक किया, तो उसे ये बात समझनी चाहिए थी कि उसके बाप के कत्ल में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो तो इंतकाम की आग में अंधा हो रहा था। सारों की जानी मेरा सफर कई दिन तक जारी रहा। बिलाकर मैं बस्ती के दरमियान पहुंच गया, लेकिन मुझे बाज अजीबो गरीब तब्दीलियों का एहसास हुआ। मैं खेतों के करीब से गुजर रहा था। आजकल बवाई का मौसम था, लेकिन मुझे किसी भी खेत में लोग काम करते हुए या हल चलाते हुए नजर नहीं आए। दरख्तों पर तोतों के झुंड शोर मचा रहे थे और फूलों को काट काट कर नीचे फेंक रहे थे। आम हालात में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सारों के बागात इस पूरे इलाके में अपने फलों की वजह से जाने जाते थे और इनकी बड़ी सख्ती के साथ निगहदाश्त की जाती थी। हर बाग में कई के रखवाले मौजूद रहते थे, तोतों और दूसरे परिंदों को भगाते रहते थे। कुओं खेतों में सन्नाटा था। मेरा दिल एक अजीब से एहसास के तहत तेजी से धड़कने लगा। बस्ती अभी काफी दूर थी और फिर मुझे बस्ती के आसार नजर आने लगे। दूर से मुझे नजर आ गया कि बस्ती वैसी नहीं है जैसी मैं इसे छोड़ कर गया था। इसमें कुछ तब्दीलियां आ गई थी और जब मैं करीब पहुंचा तो मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। बस्ती के बहुत से मकानात जले हुए थे। जगह जगह बर्बादी की निशानियां नजर आ रही थी। बस्ती के बच्चे कुछ लोगों ने, जिनमें नौजवानों की तादाद बहुत कम थी, सिसकियों और आहों के दरमियान मुझे बताया कि बस्ती से मेरी रवानगी के दूसरे दिन रांचो ने अपने आदमियों के साथ बस्ती पर हमला कर दिया था। इस बार रांचो एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया था। उनकी तादाद पहले से ज्यादा थी। पहले की तरह इस बार भी उन्होंने बस्ती वालों को संभलने का मौका नहीं दिया और हमला आवर हुए और बलाए नागहानी की तरह लोगों पर टूट पड़े। इस बार हमला उस वक्त किया गया जब बस्ती के ज्यादातर मर्द बागों, खेतों और दूसरी जगहों पर अपने काम काज में मसरूफ थे। बस्ती के जवानों ने जैसे तैसे कर खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया, लेकिन इन पर बेखबरी में छापा मारा गया था, इसलिए इन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। ज्यादातर जवान मारे गए। हमलावरों ने बस्ती के मकानों को आग लगा दी और सारे घरों का मालो असबाब लूट लिया। सबसे ज्यादा जुल्म और अफसोस की बात यह थी कि हमलावर बस्ती की बेशतर नौजवान औरतों को भी पकड़कर अपने साथ ले गए थे। बहुत सी औरतों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर कुओं में छलांगे लगा थी और जान दे थी। हमलावरों ने खूब जी भर कर बस्ती को तहस नहस किया और उसके बाद औरतों को साथ लेकर वापस चले गए। उन्होंने गल्ले के गोदाम भी खाली कर दिए थे। मवेशियों की एक बड़ी तादाद को भी वो अपने साथ ले गए थे।
بستی کے لوگوں کی زبانی یہ المناک داستان سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رانچو نے کمینگی کی انتہا کر دی تھی۔ اب اس کی پوری اسکیم میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیجنے کے ساتھ ہی ایک بڑے لشکر کی مدد سے ساروں پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب ایلچی میرے پاس آیا اس وقت رانچو اپنے لشکر کے ساتھ ساروں سے زیادہ دور نہیں تھا اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا ہوا تھا۔ راستے میں بھی جو 2 گھڑ سوار ہمیں ملے تھے وہ یقیناً رانچو ہی کے آدمی تھے اور اس بات کی تصدیق کرنے آئے تھے کہ آیا میں ساروں سے روانہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے رانچو کو میری روانگی کی اطلاع دی تھی اور رانچو کے لشکر نے میری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ساروں پر حملہ بول دیا اور بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رانچو اپنے لشکر کے ساتھ کسی دوسرے مختصر راستے سے مجھ سے پہلے اشمارا پہنچ گیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ اگر میں کسی طرح اس کی گرفت سے بچ بھی نکلا تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے کام کے بڑے حصے کو پورا کر چکا تھا۔ ایلچی مجھے جس راستے سے اسمارا لے گیا تھا وہ کئی دن کا راستہ تھا اور یہ طویل راستہ جان بوجھ کر اختیار کیا گیا تھا، جبکہ ایک دوسرا مختصر راستہ موجود تھا جسے رانچو اور اس کے لشکر نے اختیار کیا تھا۔ رانچو نے اپنی دانش میں ہم سب لوگوں کی مکمل تباہی کا سامان کر دیا تھا۔ ساروں کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مجھے گھاس پھوس کی کٹیا میں بند کر کے نظر آتش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ عام انسان کے لیے اس آتش زدگی سے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رانچو مجھے اپنی دانش میں ہلاک کر چکا تھا، لیکن اس بد نصیب انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے خود اپنی ہلاکت کے سامان مہیا کر لیے تھے اور مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو جہنم واصل کر دوں۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ میں اپنے ذاتی معاملے میں تو اسے معاف کر سکتا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا میں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ میں آگ سے نکل کر سیدھا واپس سارو آ گیا تھا اور میں نے اس کی حرکت سے چشم پوشی کی تھی، لیکن جو کچھ اس نے سارو والوں کے ساتھ کیا اس کے لیے مجھ سے تا قیامت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کے سب معصوم اور بے گناہ لوگ تھے۔ گزشتہ 25-30 سال سے وہ امن و سکون کی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے۔ آس پاس کی بستیوں، جاگیروں اور علاقوں سے ان کے اچھے اور دوستانہ مراسم تھے اور انہوں نے کسی علاقے کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ گزشتہ 25-30 برس کے دوران سارو والوں کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ رانچو کے پاس انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں تھی۔ اس نے محض اپنی انتقام پسند طبیعت کے بنا پر بستی پر 2 بار حملہ کیا۔ پہلا حملہ میری وجہ سے ناکام رہا اور دوسرے حملے میں وہ اپنا کام کر گیا۔ بستی کے ان دانشمندوں نے جنہوں نے مجھے اشمارا جانے سے روکا تھا مجھ سے سخت شکوہ کیا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پروفیسر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور یقین دلایا کہ میں ساروں کے اس ذلت کا ضرور بدلہ لوں گا۔ رانچو نے تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ بستی کے ایک ضعیف العمر شخص نے مجھ سے سوال کیا۔ انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے جواب دیا، بلکہ اپنی دانست میں وہ مجھے ہلاک بھی کر چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ میں زندہ ہوں، مگر میں زندہ ہوں ان سے ساروں والوں کا حساب چکانے کے لیے۔ کیا ان کے پورے لشکر نے تمہارے اوپر حملہ بول دیا تھا؟ ضعیف العمر شخص نے پوچھا۔ یقیناً وہ جاننا چاہتا تھا کہ اشمارا والوں نے مجھے کس طرح ہلاک کرنا چاہا اور میں کس طرح ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ میں نے اس ضعیف العمر شخص کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے مجھے پانی میں ڈبو دیا تھا، لیکن میں اتفاق سے بچ نکلا۔ مگر وہ کیسا پانی تھا ساروم جس میں اشمارا والوں نے تمہیں ڈبو دیا تھا؟ بوڑھے دانش مند نے پوچھا۔ کیا وہ کسی سونے کے پانی کا دریا تھا؟ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بوڑھے کی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے کہ تمہارا سارا بدن کندن کی طرح چمک رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تم کو ابھی ابھی سونے سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ اور پھر فوراً ہی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں بوڑھے کے سوال میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ میں آج سے غسل والی بات کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دانشمند کے اصرار پر میں نے اسے کہا کہ پانی کے اندر کافی دیر تک سانس لیے بغیر رہ سکتا ہوں اور میری یہی خصوصیت میری جان بچنے کا سبب بنی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا ان لوگوں کی نظروں سے دور نکل گیا۔ وہ ساری رات میں نے ساروں کے غم زدہ لوگوں کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ بچے کچھ لوگوں میں سے ہر شخص اپنی تباہی کی انفرادی کہانی سنا رہا تھا اور میں پوری توجہ اور دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، مجھ سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے اور وہ مجھے اپنا نجات دہندہ اور سب سے بڑا مؤنس و غم خوار سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ سب کے سب مجھے اپنے غم میں شریک کرنا چاہتے تھے، اور پروفیسر میں واقعی ان سب کے غم میں پوری طرح شریک تھا۔ جن لوگوں کی بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں اغوا کر لی گئی تھیں ان کے سر میرے سامنے جھکے ہوئے تھے اور چہروں پر ویرانی برس رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا پروفیسر کہ میں نے ساروں چھوڑ کر واقعی غلطی کی تھی۔ میرے نہ ہونے کے باعث کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے۔ میرے عزیزوں اور میرے دل کے ٹکڑوں، میں نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری اس بات کو تم لوگ اپنی گرہ میں باندھ لو
کہ چند روز کے اندر اندر ساروں سے اغوا کی جانے والی ہر عورت واپس اپنے گھر میں موجود ہوگی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے اغوا کرنے والے کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تم یہ بھی سمجھ لو کہ رانچو کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ آج اسے زندہ سمجھنا چھوڑ دو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ساروں میں ہونے والی تباہی کا اصل ذمہ دار رانچو ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سزا کا مستحق وہی ہے۔ ہم لوگ رانچو کی طرح کوئی کمینی اور گھٹیا حرکت نہیں کریں گے، اور اشمارا کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کریں گے جو رانچو نے ساروں کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ میں تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود یہاں سے چلا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ رانچو کے دل میں انتقام کی آگ بری طرح سلگ رہی تھی، اور وہ برابر موقع کی تلاش میں رہتا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ ساروں پر چوروں اور بزدلوں کی طرح حملہ کر کے اس کا یہی حشر کرتا۔ بہرحال رانچو نے اگر خود اپنی موت کے اسباب تیار کر لیے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اب تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے ساروم؟ ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا۔ ہمارے پاس لڑنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، ہمارے زیادہ تر لوگ تو مارے جا چکے ہیں، اب ہم لڑائی کے لیے فوج کہاں سے لائیں؟ تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں سب بندوبست کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بھی کئی ماہ تک تیاریوں کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلے والے شخص نے مایوسی کے ساتھ گردن ہلا کر کہا، اف میری بیٹی شاجیلا نہ جانے کس حال میں ہوگی، نہ جانے ان درندوں نے اس معصوم صورت اور فرشتہ سیرت لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ بوڑھا اچانک رونے لگا۔ کسی انتظار یا تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تم لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے اس کی تکمیل کے لیے کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، صرف حکمت عملی سے کام لیا جائے گا۔ تم لوگ مجھ سے اس بارے میں مزید سوالات مت کرو اور صرف چند دن انتظار کرو۔